السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ جمہوریت ہر لمحے کروٹ لے رہی آج، خبروں سے بھرپور دن، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کاف لیگ کے وفد کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات، پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف باپ کی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے 5 میں سے 4 اراکین حکومت کے ساتھ چلے گئے۔ کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ صاحب نے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں خبر ہے کہ ایک وزارت اور ملنے پر وہ بھی پرسکون طریقے سے حکومت کی حمایت کا اعلان شاید کر دیں۔ عثمان وزار آؤٹ ہو گئے، ان ہو گئے پرویز الہی صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گیم اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور چیمہ صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب، سابق وفاقی وزیر حکومت کے۔ چیمہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ چیمہ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے کاشف عباسی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر یہ بتائیں، آپ علیحدہ ہو گئے، آپ نے کہا کہ آپ اس حکومت کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، یہ کیوں فیصلہ کیا آپ نے؟ سر یہ بات نہیں ہے، دیکھیں 3.5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تو چونکہ یہ کہنا بہت دیر ہو گئی، اس بات کو بڑے سوال ابھرتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے حکومت کو کیوں نہیں چھوڑا، آپ نے اگر آپ کو اتنے تحفظات تھے تو آپ نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ میرا ایک سٹینس ہے کہ میں چودھری صاحب کے ساتھ ہوں، میں نے چودھری صاحب میرے محسن ہیں، میں نے ان کو یہ بات آج سے 3 ماہ پہلے جب یہ عدم اعتماد والی ابھی کہانی شروع ہوئی تھی نا، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ گواہ ہے نا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اور آج بھی جو میں نے ریزائن کیا ہے کاشف صاحب، میں نے چودھری شجاعت صاحب سے اجازت لے کر ریزائن کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے اجازت لی آپ نے؟ نہیں، چودھری شجاعت صاحب سے، چودھری پرویز الہی صاحب سے اجازت نہیں لی میں نے، اور چودھری شجاعت صاحب سے میں نے اجازت بھی لی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ووٹ بھی اس کے خلاف ڈالوں گا جی، اور یہ سیٹ نہیں جی نہیں، چودھری شجاعت صاحب سے، پرویز الہی صاحب سے نہیں۔ سر چودھری پرویز الہی صاحب سے کیا بات نہیں ہوئی؟ سر میری ان سے بات ان کی حکومتی وقت کی موجودگی میں ہوئی تھی، میرے ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوئے تھے۔ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دفعہ نہیں کو 20 دفعہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کو جو یہ چورن بیچ رہے ہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک یونینیمس قرارداد پاس ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کی، یہ جتنی آپ کی پی ٹی آئی ہے آج، یہ پہلے مختلف جماعتوں میں ہوتے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے اور یونینیمس قرارداد ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب سے کوئی اختلاف نہیں، آپ انہیں صوبہ بنائے، بھاولپور کو بھی صوبہ بنائے، ہم تو صوبے کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ اور یہ جو چورن بیچ رہے ہیں، اب 3.5 سال شاہ محمود قریشی صاحب کو ہوش نہیں آیا، اور اب ان کو پتا کہ چورن بکنے کا ٹائم آ گیا ہے، الیکشن قریب ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی خط لکھ دیا، انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی خط لکھ دیا کہ وہ مل کر جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں۔ اس کے اوپر آج میری ان کی تلخی ہوئی چودھری صاحب کی موجودگی میں، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جا کر میرا میسج دے دینا پرائم منسٹر کو کہ میں اس کو ووٹ نہیں ڈال رہا۔ سر آپ نے کہا چودھری شجاعت صاحب سے آپ کی بات ہوئی جی، آپ نے ان کو بتایا، آپ نے جب کہا نا چودھری صاحب میرے محسن ہیں، آپ کن چودھری صاحب کی بات کریں؟ چودھری شجاعت صاحب کی یا چودھری پرویز الہی صاحب؟ میں پوری فیملی میری محسن ہے، میں اپنی حیثیت اور اوقات سے واقف ہوں کاشف صاحب، میرے وہ محسن ہیں، میرے ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں انہوں نے بالکل بڑوں والا شفقت کا ہاتھ رکھا ہے میرے اوپر۔ ایسے آدمی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی چیز اندر سے بھی ہوتی ہے کاشف صاحب کہ انسان سوچتا ہے یار کہ بس بہت ہو گیا نا، کہ آنکھوں کے سامنے آپ کے سامنے جھوٹ بولا جائے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا، اگر آپ ریکال کریں، بالکل یاد ہے سر، یاد ہے، یہ جو لوگ بھاگے ہیں ان میں سے 80% وہ ہیں جو جنوبی پنجاب کا صوبہ مانگنے آئے تھے پی ٹی آئی میں۔ ٹھیک ہے، یہ 80% وہ لوگ ہیں، یہ کس کو چورن بیچ رہے ہیں؟ سر یہ چورن پاکستان میں بکتا ہے، آپ نے کہا مشکل وقت میں۔ سر اب بکتا ہے تو سر اب مصیبت یہ ہے نا کہ ہم بہت پرانے وقتوں کے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر روح آگئی ہوئی ہے، ہم شاید نہ خرید سکتے ہوں یہ چورن۔ سر چیمہ صاحب آپ نے کہا مشکل وقت میں چودھری صاحبان آپ کے ساتھ رہے جی، اب مسئلہ یہ کہ یہ ان کے لیے مشکل وقت ہے، انہوں نے ایک پوزیشن لے لی ہے، انہوں نے اپوزیشن کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ چلنے کا چودھری پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب مرکز کی حکومت بچے گی
تو صوبے کی حکومت بچے گی. یہ آپ بھی جانتے ہیں. ایسے وقت میں آپ بھی مشکل وقت میں کیا اپنے لیڈروں کو ان کو چھوڑ کے نہیں جا رہے؟ اگر یہ میں مشکل وقت والی بات کر رہا ہوں. میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہو نا پھر تو چوئی صاحب مجھ سے ناراض ہو. میں نے تو ان کو ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے کچھ سینکڑوں دفعہ کہا ہے کہ میں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالنا. سینکڑوں دفعہ. کاشف عباسی صاحب آپ کیا پوچھتے ہو؟ پچھلے 2.5 سال میں کسی گورنمنٹ کے آدمی کو بلائیں، اسے کہیں ہاؤسنگ کی پرائم منسٹر کی میٹنگ، ہر تھرسڈے کو میٹنگ ہوتی ہے، ہر تھرسڈے کو پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے، ایوری تھرسڈے. ایک میٹنگ بتا دے جس میں پرائم منسٹر نے ہاؤسنگ منسٹر کو بلایا ہو. یار ہم تو چوئی صاحب کی خاطر ہر قسم کا زہر پیتے رہے ہیں، ان کے لیے لڑتے رہے ہیں، اسٹرگل کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. یہ نہیں کہ نہیں کریں گے. یہ غلط بات ہے. جو چلے یہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، اگلا الیکشن کاف لیگ کے ساتھ ہے یا نون لیگ کے ساتھ ہے آپ کا؟ سر میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں چودھری صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کا ساتھ دوں گا. کون سے چودھری صاحب کے ساتھ ہیں آپ؟ سر میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی ساتھ ہوں، چودھری شجاعت صاحب کے بھی ساتھ ہوں. سر میں نے سنا چودھری شجاعت بچوں کے بھی ساتھ. ٹھیک ہے. چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان یہ اختلاف تھا. چودھری شجاعت صاحب یہ چاہتے تھے کہ نون کے ساتھ جایا جائے، پرویز الہی صاحب چاہتے تھے اس حکومت کے ساتھ رکا جائے. اس کے سب سے یہ آپ کو یاد ہوگا جب ملاقات آپ کے ساتھ بھی ہوئی تھی باہر نکلتے ہوئے، وہ بھی ایڈمٹ کیا گیا تھا اس دن کہ ہاں جی ہم چاہتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں. کیا واقعی چودھری شجاعت صاحب نہیں اس حق میں تھے کہ یہ اتحاد حکومت کے ساتھ ہو اور اپوزیشن بلکہ نون کے ساتھ اتحاد ہو؟ آپ کاشف بھائی آپ وہ سوال مجھ سے پوچھیں جو میری حیثیت کے مطابق ہے. میں پالیسی ڈیسیژنز آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا، اس لیے کہ آج میری پوزیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ صبح مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو ہر چیز بتاتا. میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالنا چاہتا جس سے میری قیادت کو یہ تصور ہو کہ شاید میں کوئی بے اوقاتہ ہو کر کوئی بات کر رہا ہوں، اپنی حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں. نہیں، میرا ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بار میری قیادت کو خراب کرنے کی، گندا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے وزیروں نے کی ہے. سر آپ کی قیادت کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ فلانا یہ کر رہا ہے. اس لیے میں نے خاموشی سے ریزائن کرنے کی اور اپنی قیادت کو بتا کر کہ میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں گا، میں نے یہ فیصلہ کیا. میرے خیال میں اس کو یہیں تک رہنے دے تو کافی ہوگا. سر میں نے سنا ہے، میں اب آپ کو اپنی خبر بتا رہا ہوں، آپ اس کے اوپر کامنٹ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. جی چودھری صاحب اپنے بچوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کا فیوچر، لانگ ٹرم فیوچر اگر نون میں جائیں تو زیادہ سیکیور ہوگا. پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ بڑی گیم وزیر اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے یہ اختلاف گھر میں بھی موجود ہے. سر یہ دیکھیں نا، یہ میں نے دوبارہ کہا کاشف بھائی کہ میری حیثیت سے بڑی بات ہے. اگر چودھری شجاعت صاحب کا دل کرتا ہے کہ وہ نون کے ساتھ جائیں تو یار یہ جواب تو ان کے بچے یا چودھری شجاعت صاحب دے سکتے ہیں نا. یا یہ کیا ہوا ہے، پرویز الہی صاحب نے کیوں کیا ہے، یہ واللہ باخدا ہمارے علم سے، ہماری سوچ سے، ہمارے وہم و گمان سے ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آج کے دن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج ہوئی ہے. یعنی کل تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ کل تک ایسی کوئی بات ہماری، کم از کم میں ابھی تک تو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، اللہ کرے مجھے رکھیں یہ اپنے ساتھ. تو وہ کل تک ہمیں، رات تک ہمیں کوئی ایسی بات کا علم نہیں تھا. سو یہ وزارت اعلیٰ کی پیشکش بھی آج ہی آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی وزارت اعلیٰ کی پیشکش حکومت کی جانب سے آج ہی آئی ہے؟ جی آج پہلی دفعہ آئی ہے. جی وہ بھی اس لیے آئی ہے جو میں فیل کرتا ہوں کہ حکومت کے پاس ایم پی ایز نہیں ہیں، حکومت کے ایم پی ایز ٹوٹ چکے ہیں، حکومت کے ایم پی ایز پی ایم ایل این کے ساتھ جا چکے ہیں. وہ ہمیں اور گندا کرنے کے لیے کہ وہ پرویز الہی کو کینڈیڈیٹ بنائے چودھری صاحب کو، اور خدا نہ خواستہ ان کا الیکشن اوپر نیچے ہو گیا تو ہم کہیں گے جی دیکھ لیا جی، یہ پہلے دن سے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، 5 سیٹوں والے تھے، یہ 10 سیٹوں والے تھے. یہ چیف منسٹری کس منہ سے ابھی بھی آپ کے سامنے ہیں، ان کے وزراء کرام کیا بیانات دیتے رہے ہیں، کیا آپ کو بھول ہے کوئی؟ سر لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مشکل کام سونپ دیا گیا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا مشکل کام سونپ دیا گیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے مشکل کام سونپ دیا گیا ہے، پرویز الہی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کو کتنا مشکل ٹاسک دیا گیا. یہ تو وہ بہتر جواب دے سکتے. میں نے کہا نا جی کہ آپ مجھ سے کاشف بھائی 10,000 سوال کریں میری حیثیت اور اوقات کے مطابق. میری اتنی جرت نہیں ہے کہ میں چودھری صاحب کے بارے میں کوئی پالیسی میٹرز کو ڈسکس کروں. میں نے آپ سے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے بتا رہا ہوں.
میں حلفاً بتا سکتا ہوں کہ میرے وہ محسن ہیں، اور میں نے اگر زندگی میں مطلب پیار محبت کیا ہے کسی کے ساتھ دل سے تو وہ چودھری صاحبان ہیں. ٹھیک سر، یہ بتائیں جی کیا نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے آفر تھی وزیر اعلیٰ بننے کی؟ سر یہ چوئی صاحب کو پتا ہوگا سر، چودھری صاحب کو پتا ہوگا سر. میں کیا کہہ آپ کی انفارمیشن سر، آپ مجھے پتا ہے آپ کتنے قریب ہیں. آئی نو ہاؤ اوپنلی آپ کے ساتھ یہ ڈسکشنز کی جاتی ہیں. سر آپ مجھے بتائیں، میں نے کہا ہے نا کہ میں اس ایشو پہ ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ کرے چودھری صاحب صبح چیف منسٹر بن جائیں، میرے سے زیادہ کوئی اس پنجاب صوبے میں خوش نہیں ہوگا آدمی. سر ویسے میں نے یہی بات کی، ویسے چیمہ صاحب میرا موقف سنیں. میں نے کہا کہ آپ 3.5 ساڑھے 3 سال ان کی وجہ سے اس حکومت کا حصہ رہے. اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ سیل تھرو کر گیا تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. آپ پنجاب ہیں، آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈز چاہیے. میں نے یہ سنا کہ جب پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھی آپ کا موقف یہ تھا کہ نون کے ساتھ جایا جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن مشکل ہونا تھا اس وقت. یہ آپ کا موقف تھا اس میٹنگ میں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹینیور اس لیے اسمبلی پورا کرے. آپ کا یہ موقف تھا کہ اب ہم کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے، کوئی کام کریں، کوئی حالات بہتر کریں کہ حلقے میں جانے کے قابل ہوں. اب جب کہ وہ موقع آیا ہے کہ چیف منسٹر آپ کا لگ گیا، آپ کے کام ہو سکتے ہیں، آپ حلقے میں بہتر طریقے سے جا سکتے ہیں، آپ نے کشتی سے چھلانگ لگا دی. نہیں دیکھیں، یہ ہوتے ہیں نا بے وقوف پاگل لوگ ہم جیسے بھی، جو کشتی سے اس وقت عصر کے وقت جو روزہ توڑ لیتے ہیں، تو ہمیں ان پاگلوں میں سے سمجھ لو یار کیا فرق پڑتا ہے. کچھ ہوتی ہے نا کم عقل نہ سمجھ لوگ، تو بس وہ یہی سمجھ لو کہ ہم میں عقل کی کمی ہے تھوڑی سی. سر میں نے ایک آپ کے فیملی کہہ لیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ظاہر آف دا ریکارڈ میٹنگ بات کی میں نے بھی چودھری صاحبان میں سے. انہوں نے کہا جی پر چیمہ صاحب میں بابلپور ان کے گھر چلا جاؤں گا، اور سیاسی الفاظ میں کہتے ہیں نا میں پاؤں پڑ جاؤں گا، مطلب میں ان کے ساتھ ہم ان کو واپس لے آئیں گے. آپ فرض کریں، سن لیں سر میری بات سن لیں. بھاولپور آنے کی ضرورت نہیں ہے سر، میری گل تو سن لو. ان کا حکم میرے لیے کافی ہے، میں واللہ باخدا ان کا پابند ہوں، لیکن عدم اعتماد کا ووٹ میں عمران خان کے خلاف ڈالوں گا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر سے مونس الہی، چودھری پرویز الہی یہ آپ کو فون کر کے کہتے ہیں انکار نہیں سنیں گے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، گھر جا کے لے آپ کے گوڈوں کو آگے آ کے کہ یار آپ بڑے بھائی ہیں، پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں.